السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة۔ محترم سامعین و حاضرین، بزرگوں اور دوستوں، درس کا عنوان ہے جنت کا راستہ۔ جنت حقیقت میں ہم سب کی منزل ہے۔ ہماری دینی سرگرمیوں، کوششوں، محنتوں کا اصل ہدف اللہ کی بنائی ہوئی وہ جنت ہے جس کو کوئی بھی شخص، چاہے وہ زبان و بیان کا کتنا بڑا ماہر کیوں نہ ہو، اس کی صحیح تصویر، اس کا صحیح تصور تمام و کمال نہیں پیش کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو چند جھلکیاں دکھلائی ہیں، اس کی نعمتوں کی چند جھلکیاں صرف اللہ تعالیٰ نے دکھلائی ہیں۔ حقیقت میں اللہ کی بنائی ہوئی جنت اتنی شاندار ہے، اتنی عظیم ہے، اتنی خوبصورت ہے، اتنی پرکشش ہے، اس قدر لذتوں والی ہے، نعمتوں والی ہے، اس قدر آرام و آسائش والی ہے، عیش و تنعم والی ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مالا عین رات، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بال، کسی دل نے اس کی لطف و لذت کو محسوس ہی نہیں کیا ہے۔ میرے بھائیو، یوں ہی نہیں صحابہ اس جنت کو پانے کے لیے اپنی جان قربان کر دیتے تھے، یوں ہی نہیں اس جنت کا تذکرہ سن کر اس کے لیے دیوانے ہو جاتے تھے۔ پھر نہ اپنی دھن دولت کا خیال ہے، نہ اپنے بچوں کا خیال ہے، نہ اپنی جان کا خیال ہے، میدان کارزار میں کود جاتے تھے جب یہ سنتے تھے کہ اللہ کے نبی اگر ہم اس میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تو اس کے بدلے میں کیا؟ کہا جنت، تو چھلانگ لگا دیا جنگ کے شعلوں میں اور لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ یوں ہی نہیں میرے بھائیوں، انہوں نے حقیقت میں اس کو محسوس کیا تھا اور اس کو ایک دم حقیقت کی نظر سے دیکھا تھا کہ یہ صرف ہم کو بہلانے اور پھسلانے کے لیے نہیں ہے، حقیقت میں ایسے ہی جنت ہے جیسے اللہ بیان فرما رہا ہے، جیسے نبی اس کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم جنت کا نام سنتے ہیں اور آگے گزر جاتے ہیں، ہمارے اندر کوئی شوق پیدا نہیں ہوتا، کوئی رغبت پیدا نہیں ہوتی۔ میرے بھائیو، آپ بہت زیادہ بھوکے ہوں اور بہترین قسم کی ڈشیں آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہوں، تو اس وقت اپنے اندر جو طلب آپ پاتے ہیں، جو رغبت آپ پاتے ہیں، جو کھانے کی چاہت آپ کے اندر جاگتی ہے، جنت کا لفظ سن کر کے وہی چاہت جاگنی چاہیے، بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑی چاہت، اس سے بھی زیادہ بڑی چاہت۔ آپ کو میں ایک جھلک دکھا کر کے، ایک حدیث کا ایک حصہ بتا کر کے میں محسوس کرانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وَيُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِي الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، کہ جنتیوں میں سے ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا اللہ کے سامنے جو دنیا کے اندر بہت تکلیف اٹھایا ہوگا۔ میرے وہ بھائی خاص طور پر اس حدیث کو سنیں جو حقیقت میں اپنی زندگی مشقتوں سے گزار رہے ہیں،
بڑی تکلیفیں ہیں، بڑی محرومیاں ہیں، نا امیدیاں ہیں، بڑے مسائل ہیں آپ کی زندگی میں، کبھی کبھی جان پر بناتی ہے۔ آپ اگر مسائل و مشکلات میں گرفتار ہیں اور بڑی محرومیوں سے گزر رہے ہیں تو اس حدیث کو ضرور سنیں، بلکہ یاد کر لیں، آپ کو حوصلہ ملے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جس نے اپنی زندگی بڑی تکلیفوں سے گزاری ہوگی، سخت ترین مصائب میں گزرا ہوگا، لیکن وہ جنتیوں میں سے ہوگا۔ دیکھیے ایسے شخص کو لایا جائے گا، کبھی اس نے آرام، کبھی اس نے چین، کبھی اس نے مسرت، کبھی اس نے خوشی دیکھی ہی نہیں ہوگی۔ ایسے شخص کو جب اللہ کے سامنے لایا جائے گا، اس کے دل و دماغ کے اندر تو دنیا کی مصائب و آلام کی کڑواہٹیں بھری ہوں گی۔ وہ تو یہی سوچ رہا ہوگا کہ میں تو بہت مصیبت زدہ تھا، بہت تکلیفیں اٹھا کر کے آیا ہوں، میرا وجود مصائب و مشکلات میں ٹوٹ چکا ہے پوری طرح سے۔ اللہ فرمائے گا اس کو لے جا کر کے جنت کے اندر ایک ڈبکی دے دو، ایک ڈبکی دے دو، فَيُسْبَغُ فِي الْجَنَّةِ صَبْغَةً، اس کو جنت کے اندر ایک ڈبکی دی جائے گی۔ مطلب صرف ایک لمحے اور ایک سیکنڈ کے لیے جنت میں اس کو ڈال کر کے پھر نکال لیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہاں اس کو ایک گھنٹے کے لیے رکھا جائے گا، اس کی کچھ خاطر تواضع کی جائے گی اور کچھ اس کو محسوس کرایا جائے گا، بالکل نہیں، اس کو زیادہ نہیں روکا جائے گا جنت میں، بلکہ ایک ڈبکی، ایک گوتا لگا کر کے اس کو نکال لیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا ہل مر بکا شدۃ قط، کیا تم نے کبھی کوئی تکلیف دیکھی اپنی زندگی کے اندر؟ کیا تم نے کبھی کوئی مشکل اپنے زندگی کے اندر دیکھی ہے؟ کوئی پریشانی آپ کو لاحق ہوئی ہے؟ تو اب دیکھیے وہ کیا جواب دے رہا ہے۔ وہ کہے گا لا واللہ یا رب، اے میرے رب، تکلیف، مصیبت، پریشانی یہ تو میری زندگی میں تھی ہی نہیں، میں تو بڑے عیش و عشرت کی زندگی گزار کر کے آیا ہوں، میں تو بڑی مسرتوں میں پلا ہوں، میں تو بہت خوش رہا ہوں۔ نوٹ کیجئے میرے بھائیوں، پوری زندگی کی مصیبتوں کی کڑواہٹ اس کی دل و دماغ کے اندر تھی، لیکن جنت کا ایک لمحہ اتنی لذت اس کے اندر ہوگی، اتنی مٹھاس ہوگی، اتنی اس کے اندر چاشنی ہوگی، اتنی اس کے اندر حلاوت ہوگی کہ وہ 60 سالہ 70 سالہ زندگی کے غم بھول جائے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، اس جنت کو کیا آپ نہیں پانا چاہیں گے؟ جس جنت کا ایک لمحہ 70 سالہ زندگی کی تکلیفوں کو بھلا دے، ایک لمحہ، ایک سیکنڈ، اس جنت کی خواہش آپ کے دل میں انگڑائی نہیں لے رہی ہے؟ اس جنت کو پانے کے لیے آپ تڑپتے نہیں ہیں، مچلتے نہیں ہیں؟ تو اپنے ایمان کا جائزہ لو، ایمان کے اندر کمی ہے آپ کے۔ اگر اس ایمان پر سچا، اگر اس جنت پر سچا ایمان ہو جائے تو حقیقت میں اس جنت کو پانے کے لیے آپ پاگل ہو جائیں۔ یوں ہی نہیں جنت کی لالچ دلائی تھی اللہ تعالیٰ نے، حقیقت میں وہ جنت پاگل کر دینے والی چیز ہے، دیوانہ بنا دینے والی چیز ہے۔ یہ دیکھیے ایک لمحہ وہ جنت کا کیا پاتا ہے۔ دیکھو یہ انسان کی فطرت ہے میرے بھائیوں، کتنی بھی مصیبت اٹھائے ہو، مگر زندگی جب آسان ہو جاتی ہے نا تو مصیبتیں انسان بھول جاتا ہے، لیکن یہاں تو جنت کا ایک لمحہ ہی سب کچھ بھلا دے رہا ہے۔ اس جنت کی بات میں کرنے جا رہا ہوں آج، اور اس جنت کے سفر کی بات، اس کے راستے کی بات، ان عملوں کی بات جو عمل آپ کو جنت میں پہنچانے والے ہیں، جو عمل لے کر کے آپ کو جنت کے دروازے تک لے جانے والے ہیں۔ آئیے، کیسے ملے گی وہ جنت؟ کیسے ہمارے اور جنت کے درمیان کا یہ سفر طے ہوگا؟ کیسے اس کے دروازے پر ہم پہنچیں گے اور دستک دیں گے؟ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس حدیث کے حوالے سے کچھ اعمال میں آپ تک پہنچاؤں گا جنت تک پہنچنے کے لیے، اور اس کے علاوہ بھی دیگر احادیث ہیں، اگر وقت ملا تو میں اس کی طرف بھی آؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی رسول معاذ بن جبل نے پوچھا ایک سفر میں، کہا یا رسول اللہ اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی من النار،
اللہ کے نبی مجھے ایسے عمل کے بارے میں بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے مجھے دور کر دے، ایسے عمل کے بارے میں بتائیے۔ تو آپ نے بتایا اور کئی اعمال بتائے، لیکن سب سے پہلے جو چیز بتلائی اس کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، پہلی چیز، پہلا قدم آپ کا کیا ہونا چاہیے جنت کو پانے کے لیے، پہلا عمل اور آپ کی پہل کس چیز سے ہونی چاہیے جنت کی طرف سفر کے لیے؟ کہا اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ بھائی صاحب اسی لیے تو ہم توحید کی بات کرتے ہیں، اسی لیے تو ہماری تقریر کے اندر توحید کی تکرار اتنی ہوتی ہے کہ لوگ بیزار ہو جاتے ہیں کہ یہ لوگ ہمیشہ توحید توحید توحید، کیوں نہ توحید کی بات کریں بھائی؟ یہی تو نقطہ آغاز ہے، یہی تو پہلا قدم ہے۔ سب کچھ کر لیں آپ صلہ رحمی کریں، آپ چیریٹی کریں، آپ خدمت خلق کریں، آپ سب کچھ کریں، لیکن اگر توحید کے اندر خلل ہے، توحید کے اندر خامی ہے، توحید کے اندر فساد اور بگاڑ ہے، تو یہ سارے اعمال منہ پر مار دیے جائیں گے، وَلَقَدْ جَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ریت کے ذروں کی طرح اڑا دیے جائیں گے۔ کیا بات کرتے ہیں آپ؟ اس لیے ہم توحید پر بات کرتے ہیں۔ آپ کی توحید کو ہم صحیح کرنا چاہتے ہیں، ہم منقح کرنا چاہتے ہیں، اس کو ایسے ہی بنانا چاہتے ہیں جیسے وہ قرآن کے اندر بیان ہوا ہے، جیسے وہ سلف سے نقل ہوا ہے۔ اسی لیے ہماری شروعات توحید سے ہوتی ہے، ہم توحید پر بہت زیادہ گفتگو کرتے ہیں۔ اس لیے بھی میرے بھائیوں کہ شیطان کا حملہ سب سے پہلے ہماری توحید پر ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہاں پر اگر میں نے خلل پیدا کر دیا تو اس کو میں پوری طرح سے برباد کر دوں گا، یہ کتنا بھی عمل کرے، لیکن یہاں میں نے اگر زہر ملا دیا، یہاں اگر میں نے خلل پیدا کر دیا، یہاں اگر میں نے اس کا پوائنٹ آف ویو بدل دیا تو اس کا پورا جنت کا سفر خراب ہو جائے گا۔ اس لیے توحید کو بہت سنجیدگی سے لیجیے آپ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن واولئک هم المہتدون، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے اندر انہوں نے ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، ان کے لیے ہی امن ہے اور وہی ہدایت پر ہیں۔ ایمان لائے، اسی پر اللہ نے بات کو سلسلہ کلام منقطع نہیں کر دیا، اس کے بعد جو اللہ بول رہا ہے، جو اللہ فرما رہا ہے، وہ بہت امپورٹنٹ ہے میرے بھائیوں، بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اپنے ایمان کے اندر ظلم کو نہیں ملایا، ظلم سے مراد شرک ہے یہاں پر، ان شرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ظلم کیا ہے؟ کسی کے حق کو مارنا، اور شرک کر کے انسان اللہ کی حق تلفی کرتا ہے، اللہ کا جو حق ہے، اللہ کا جو منصب ہے، اللہ کا جو رائٹ ہے، وہ غیر اللہ کو دیتا ہے۔ اگر کسی کے بارے میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی غیب جانتا ہے تو گویا آپ نے اس کو اللہ کی صفت میں شریک کر دیا، کیونکہ غیب کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ لیکن کسی کے بارے میں اگر ایسا تصور لے لیا تو سمجھ لیجئے ایمان کے اندر شرک کی ملاوٹ کر لیا۔ ایمان لانا کمال نہیں ہے، ایمان کو شرک سے بچانا کمال ہے میرے بھائیوں۔ اس کو آپ نوٹ کر لیجئے بہت اچھی طرح سے۔ اور حادثہ یہی ہوا آج اس امت کے اندر، المیہ یہی ہوا اس امت کے اندر کہ ایمان 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 کہتے کہتے یہ شرک کے دہانے پر پہنچ گئے۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں حقیقت کہ واقعہ صرف یہ نہیں ہوا کہ ایمان کے اندر شرک کی ملاوٹ ہو گئی۔ ملاوٹ کسے کہتے ہیں؟ ملاوٹ یہ ہے کہ 1 کلو اگر گھی ہے تو اس میں چند گرام آدمی ڈالڈا ملا دے، آدھا پاؤ ڈالڈا ملا دے، یہ ملاوٹ ہے، یہ ملاوٹ ہے۔ لیکن اگر 1 کلو گھی میں 2 کلو ڈالڈا ملا دیا جائے تو تب یہ ملاوٹ نہیں ہے، تب تو پورا کا پورا ڈالڈا ہی ہو گیا، وہ ایمان نہیں رہا، وہ پورا کا پورا شرک ہو گیا۔ ملاوٹ یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ توحید ان کے یہاں عقیدے کے نام پر بہت معمولی نظر آئے گی، مگر شرک پوری طرح سے بھرا ہوا نظر آئے گا۔ میں آپ کو مثالیں دوں، زندہ مثالیں، اللہ کی قسم،
جو چل پھر رہی ہیں، آپ کو نظر آ رہی ہیں. ایک آدمی خانہ کعبہ جاتا ہے حج کرنے کے لیے، وہاں اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. وہاں اس کی طبیعت خراب ہو گئی تو وہ اپنے گھر والوں کو فون کرتا ہے کہ تم جا کر کے اجمیر پر چادر چڑھاؤ، میری طبیعت خراب ہو گئی ہے. آپ تصور کیجئے، کیا یہ ایمان میں شرک کی ملاوٹ ہے؟ یہ تو پورا کا پورا شرک ہے. یہ دال میں کالا نہیں، پوری کی پوری دال کالی ہو گئی ہے. ایک عورت جو اللہ پر ایمان رکھتی ہے، وہ بازاروں میں اپنے دوپٹے کو سر سے ہٹا کر کے گھومتی ہے، چلتی ہے، پھرتی ہے، دکان جا رہی ہے، بازار جا رہی ہے، اسکول جا رہی ہے، بچے کے کلینک جا رہی ہے، سب جگہ جا رہی ہے، لیکن جیسے ہی وہ مزار کے پاس سے گزرتی ہے دوپٹہ اپنے سر پہ رکھ لیتی ہے کہ مرشد ناراض نہ ہو جائے. یہ کیا ہے؟ یہ ملاوٹ ہے. یہ تو پورا، ارے خوف کس کا؟ اللہ کا. لحاظ کس کا؟ اللہ کا. خیال کس کا؟ اللہ کا. ڈر کس کا؟ اللہ کا. لیکن یہاں غیر اللہ کا جو ڈر پایا جا رہا ہے، غیر اللہ سے جو محبت پائی جا رہی ہے، غیر اللہ سے جو عقیدت پائی جا رہی ہے، وہ اللہ سے نہیں پائی جا رہی ہے. اللہ تو کنارے، توحید کے نام پر اللہ تعالیٰ کو کنارے کر دیا گیا اور غیر اللہ کو اللہ کا درجہ اور اللہ کا مقام دے دیا گیا. میرے بھائیو، یہ ایمان میں ملاوٹ نہیں ہے. یہ پورے کے پورے ایمان کو شرک سے پوری طرح سے گدرا کر دینا ہے اور کچھ نہیں. ایک آدمی گاڑی چلاتا ہے اور گاڑی کے اندر وہ گانے بجاتا ہے، مختلف قسم کے سانگ سنتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ چلاتے جا رہا ہے، گواتے جا رہا ہے، لیکن جیسے ہی مزار کے پاس پہنچتا ہے فوراً وائلوم کم کر دیتا ہے، کہیں بابا نہ سن لے اور اس کا قہر ہم پر، اس کا عذاب ہم پر نہ نازل ہو جائے. اللہ نے فرمایا تھا میرے بھائی، یہ کیا ہے؟ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور اپنے ایمان کے اندر انہوں نے شرک کی ملاوٹ نہیں کی، ان کے لیے امن ہے. آپ بتائیے موجودہ جو منظرنامہ ہے، اس منظرنامے میں آپ کو توحید کس سائز کا نظر آ رہا ہے اور شرک کس سائز کا نظر آ رہا ہے؟ یہ چند لوگ بچے ہیں جو حقیقت میں توحید کا سچا، خالص، اوریجنل تصور رکھتے ہیں، اور یہی تصور ہماری کامیابی اور کامرانی کا ضامن ہے. میرے بھائیو، اس توحید کو کبھی گدلا مت ہونے دیجئے گا، اس توحید کو کبھی ضائع مت ہونے دیجئے گا. یہ توحید آپ اگر صحیح طور پر اپنی زندگی میں باقی رکھیں گے تو آپ اپنی آئندہ کی نسلوں کو یہی توحید دے کر کے جائیں گے اور وہ اپنے آگے دے کر کے جائیں گے، اور قیامت تک یہ توحید سفر کرتی رہے گی. لیکن ہمارے یہاں اگر توحید کا تصور بدل گیا اور اس طرح سے ہماری توحید کے اندر شرک کی، ظلم کی ملاوٹ ہو گئی، پھر یہ توحید ضائع ہو جائے گی. اپنی فکر کے ساتھ ساتھ اپنی نسلوں کی بھی فکر کیجئے. اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت کے اندر لے جانے والی پہلی چیز کیا ہے؟ توحید. اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، شرک کی ملاوٹ نہیں کرنا. دیکھو ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، کس طرح سے شرک پوری توحید کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی. آپ نے فرمایا کہ دو لوگ جا رہے تھے، راستے میں ایک گاؤں پڑتا تھا، ایک بستی پڑتی تھی، وہاں ایک بہت بڑا بت رکھا ہوا تھا، اور ان لوگوں کا یہ معمول تھا کہ وہ لوگ کسی بھی مسافر کو وہاں سے گزرنے نہیں دیتے تھے جب تک کہ ان کے بت کے لیے وہ چڑھاوا نہیں چڑھاتا تھا. یہ لوگ پہنچے، کہا بھئی آپ جائیں، ہم آپ کو نہیں روکتے، لیکن ہمارے اس بت کو آپ کچھ چڑھائیے. ایک مکھی ہی چڑھا دیجئے، بکرے نہ چڑھائیے، بیل نہ چڑھائیے، اونٹ نہ چڑھائیے، ایک مکھی چڑھا دیجئے، کوئی مذائقہ نہیں ہے. اس میں سے ایک نے کہا مکھی چڑھانا ہے تو کیا مسئلہ ہے، ایک مکھی سے کیا فرق پڑتا ہے. اس نے ایک مکھی چڑھا دی، اس کا راستہ صاف کر دیا، نکل گیا. دوسرے نے کہا نہیں، میں ہر قسم کے چڑھاوے صرف اللہ کو چڑھاتا ہوں، میری نظر، میری نیاز، میری نماز، میری عبادت اور میری قربانی سب اللہ کے لیے، وہ چاہے مکھی کے برابر ہو یا مکھی کے پر کے برابر ہو، میں غیر اللہ کے لیے قربان نہیں کر سکتا، صرف اللہ کے لیے. ان لوگوں نے اس کو قتل کر دیا. سبحان اللہ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک شخص ایک مکھی کی وجہ سے جنت میں چلا گیا اور ایک شخص ایک مکھی کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا. آپ مانتے ہیں
ایمان کے اندر شرک کی ملاوٹ کتنی زہرناک اور کتنی خطرناک ہے. اس لیے میرے بھائیوں زندگی ہماری ختم ہو جائے وہ منظور کر لو، لیکن اپنی زندگی پر اور اپنے ایمان پر شرک کا داغ نہ لگنے دو، اور اپنے ایمان کے شیشے میں شرک کا بال نہ آنے دیجئے. اس جو ہے استقامت کے ساتھ زندگی گزاریے. دوسری بات اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو. آپ قرآن پورا پڑھیے، احادیث کا پورا مطالعہ کیجئے، اور خود مسلمانوں کی زندگیوں کو دیکھیے. توحید کے بعد سب سے زیادہ جس چیز کا آپ کو تذکرہ ملتا ہے، جو چیز سب سے زیادہ نمایاں نظر آتی ہے، وہ کیا ہے؟ نماز ہے. نماز کا قائم کرنا میرے بھائی. اللہ کے نبی نے پوری زندگی نماز کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی سستی نہیں، کوئی غفلت نہیں. بارش ہو، دھوپ ہو، جنگ ہو، سفر ہو، کبھی آپ نے نماز چھوڑی؟ میدان جنگ میں صف بندی ہو جایا کرتی تھی، نماز پڑھا کرتے تھے لوگ. تو توحید کے بعد نماز کا معاملہ ہماری زندگی کے اندر بہت اہم ہے جنت میں لے جانے کے لیے. جنت کا ہر راستہ نماز سے ہو کر گزرتا، آپ یہ جان لیجئے. اس لیے نماز کے معاملے میں آپ بہت زیادہ حساس بنیے، بہت زیادہ محتاط بنیے. آپ کا کوئی کام نماز سے زیادہ اہم نہیں ہے، آپ کی کوئی مشغولیت نماز سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی ہے. آپ اپنے ہر کام کو نماز کے بعد رکھیے، پہلے آپ نماز کو رکھیے. اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کو نماز کہاں بلا کر کے دیتا ہے؟ معراج میں. 50 وقت کی نماز اس کو کم کر کے 5 کر دیا گیا، لیکن کہا یہ تعداد صرف کم کر دی گئی ہے، ثواب میں یہ 5 نماز 50 نماز کے برابر ہے. 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو تو آپ کو 50 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. دھندے میں اگر 1 روپیہ اگر کبھی منافع مل گیا تو آدمی کتنا خوش ہوتا ہے. آپ کی ہر نماز پر 10 نماز کا ثواب اشترا مل رہا ہے. یہ خوشی کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ ایک نماز اگر چھوٹ جائے تو ایسے ہی افسوس کرو جیسے دھندے میں آپ کا بہت بڑا نقصان ہو جاتا، بلکہ اس سے زیادہ افسوس کرنا چاہیے. اور پھر جماعت کے ساتھ آپ نماز پڑھتے ہیں تو صلاۃ الجمیع تفضل علی صلاۃ المنفرد علی 20 آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو نماز کا معاملہ ہماری زندگی کے اندر بہت اہم ہے. لیکن افسوس در افسوس کیا حقیقت میں نماز کی یہ اہمیت ہماری زندگیوں میں باقی ہے؟ آج آپ دیکھیے کہ لوگ نماز کے ساتھ کیسا برتاؤ کر رہے ہیں، نماز کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں. آج اگر شادی ہے، دوپہر میں شادی ہے تو ظہر کی نماز جاتی کہ نہیں جاتی ہے؟ شام کو اگر شادی ہے تو عشاء کی نماز جاتی ہے کہ نہیں جاتی ہے؟ جان بوجھ کر کے ٹائمنگ ایسا رکھا جاتا ہے، یہ نہیں سوچا جاتا کہ ہم ٹائمنگ ایسا رکھیں کہ کسی کی نماز کے اندر خلل نہیں ہونا چاہیے. لیکن میرے بھائیوں اجتماعی طور پر شادیوں میں آپ کے یہاں ماحول کیا ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن میں نے جو اپنے یہاں مشاہدہ کیا ہے یہی دیکھا ہے کہ حقیقت میں اذان ہو رہی ہوتی ہے اور لوگوں کا ڈنر ہو رہا ہوتا ہے. اذان ہو رہی ہوتی ہے، جماعت ہو رہی ہوتی ہے، نکاح ہو رہا ہوتا ہے. اذان ہو رہی ہوتی ہے اور ادھر خاطر اور توادو باراتیوں کی اور جتنے بھی لوگ آئے رہے ہوتے ہیں سب اجتماعی طور پر نماز چھوڑتے ہیں. شادی مقدم ہو گئی ہمارے نماز سے، بزنس مقدم ہو گیا ہمارے نماز سے. کوئی پارٹی آ گئی، اس کے ساتھ میٹنگ ہے تو نماز چھوڑ دیتے. شاپنگ کرنے جانا ہے نماز چھوڑ دیتے. رات کو لیٹ سوئے فجر گول. بچے کو اسکول سے لینے جانا ہے نماز چھوٹ گئی. کسی رشتے دار کے پاس جانا ہے نماز چھوٹ گئی. نماز کو کیا اہمیت ہم نے دیا؟ کیا یہی اہمیت نماز کو دی جاتی تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے تھے، آج زندگی کے آخری ایام تھے، کئی بار آپ نے سر اٹھایا تکیے سے اور غش کھا کر کے گر گئے. آخر میں آپ نے کہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہو کہ نماز پڑھا دیں، میں نہیں جا سکتا. کئی بار تکیے سے سر اٹھایا. اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی، صحابی بیان کرتے ہیں کہ ہم سب بیٹھے ہوتے تھے اور بہت اچھی سی مجلس اور بہت اچھی سی گفتگو ہو رہی ہوتی تھی، بہت اچھا اور خوشگوار ماحول ہوتا تھا.
اچانک اذان ہوتی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کھڑے ہو جاتے تھے اور نماز کی طرف بھاگتے تھے. کیا چل رہا ہے, کیا بات ہو رہی تھی, ٹھیک ہے بات مکمل کر لیتے ہیں, کچھ نہیں. آج بہت زیادہ ہمارے کچھ بھائیوں کے نزدیک نماز کی اہمیت یہاں تک ہے کہ اذان ہونے لگی تو ٹی وی کا ویلیوم کم کر دو, پکچر چلتی رہے اور آواز کم کر دو اس کی. ہماری مائیں بہنیں سر پر دوپٹہ لیتی ہیں, اذان ہو رہی ہے. اذان کا مطلب یہ نہیں ہے, اذان کا تقاضا کہ آپ ٹی وی کا ویلیوم کم کر دیں, آپ مائک بند کر دیں, آپ دوپٹہ سر پہ لے لیں. اذان کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ چھوڑو اور اللہ کے ذکر کے لیے آگے بڑھ جاؤ, سب کچھ چھوڑ کر کے اللہ کے ذکر کے لیے آگے بڑھ جاؤ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ ہوا, فجر کی نماز پڑھا رہے تھے, آپ کو ہوش آیا تو سب سے پہلا سوال یہ کیا, کیا میں نے اپنی نماز مکمل کر لی تھی؟ جواب آیا امیر المومنین نہیں, آپ تو گر گئے تھے, نماز رہ گئی تھی. کہا پہلے مجھے وضو کراؤ, میں نماز پڑھ لوں تاکہ میں اس حال میں اللہ کے پاس نہ پہنچوں کہ میرے اوپر کوئی نماز باقی رہے. نماز کی یہ اہمیت, نماز کی یہ عظمت میرے بھائیوں, توحید کے بعد نماز آپ کو جنت میں لے کر کے جائے گی. اور خاص طور پر فجر اور عصر کی نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے. جس نے فجر اور عصر کی نماز پڑھی, اس کی پابندی کی, اس کے لیے جنت ہے. اور تیسری بات اللہ کے نبی نے بیان فرمائی, تو تھی زکات کو ادا کرو, زکات دو. اللہ کے مالوں میں سے غربا کو, مساکین کو, حاجت مندوں کو, مسافروں کو اس کے مصارف بیان کیے گئے ہیں. یہ زکات جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے یہ بہت بڑی چیز ہے. ہر مسئلے کا حل اسلام میں موجود ہے. یہ سماج کے اندر جو دبے کچلے لوگ ہیں, سماج کے اندر جو پسماندہ لوگ ہیں, سماج کے اندر جو ضرورت مند لوگ ہیں, محروم لوگ ہیں, ان کے لیے یہ زکات ہے میرے بھائیوں. ہر آدمی کو صحیح ایمانداری کے ساتھ زکات نکال کر کے جو لوگ مصارف تک پہنچانے کی ذمہ داری لیے ہوئے ان تک پہنچانا چاہیے یا خود سے پہنچانا چاہیے. یہ سسٹم اگر صحیح ہو جائے ہمارے ہاں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ حقیقت میں غربت ختم ہو جائے گی. یہ جو پریشانیاں اور مسائل اور مشکلات جو آپ کو نظر آ رہی ہیں ہر طرف مسلمانوں میں, اس کی وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کی جمع و تقسیم کا صحیح نظام نہیں ہے. ہر آدمی اپنے طور پر زکوٰۃ دے رہا ہے. کوئی اپنی کام والی کو دے رہا ہے, کوئی جو ہے اور کسی کو دے رہا ہے. یہاں تک بعض لوگ مجھ سے سوال کرنے کے لیے آئے کہ کیا زکوٰۃ کے پیسے سے ہم پانی پٹی بھر سکتے ہیں, نل پٹی بھر سکتے ہیں؟ یعنی گھما پھرا کے وہ پیسہ اپنے ہی مصرف میں استعمال کرنا چاہتے ہیں. لڑکے کے اپنے فیس بھر سکتے ہیں, جائز لے رہے ہیں, زبردستی لے رہے ہیں تو کر سکتے ہیں نا ایسا. کتنی گنجائشیں چاہیے لوگوں کو. ہر آدمی سوال پوچھنے کے لیے آتا ہے تو ایسے بیان کرتا ہے کہ کچھ گنجائش اس کے لیے پیدا کر دی جائے اور سوال کے اندر کچھ پہلو دبا دیتا ہے تاکہ حقیقی بات سامنے نہ آنے پائے. افسوس کی بات ہے میرے بھائیو, یہ زکوٰۃ کا نظام جو سلف میں تھا, حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں واقعات ایسے پیش آئے کہ کوئی مستحق رہا ہی نہیں. ایک آدمی اپنی زکوٰۃ لے کر کے نکلتا ہے رات میں, وہ سمجھتا ہے کہ رات میں اگر کوئی ملے گا تو ضرورت مند ہی ہوگا. ایک شخص سے اندھیرے میں ٹکراتا ہے اور کہتا ہے بھائی معاف کیجئے, میں اپنی زکوٰۃ لے کر کے نکلا تھا, کوئی مستحق ملے گا تو اس کو دے دوں گا, آپ کے پاس شاید گھر نہیں ہے, پریشان حال ہے, گھوم رہے ہیں, یہ زکوٰۃ لے لیجئے. تو اس نے کہا بھائی صاحب معاف کیجئے, میں بھی اپنی زکوٰۃ لے کر کے مستحق ڈھونڈ رہا تھا. یہ حالات ہو گئے تھے. آج زکوٰۃ میرے بھائیوں آپ یقین جانیے کہ حقیقت میں یہ تو چھوٹے ہمارے بھائی ہیں, میں ان کی بات نہیں کرتا, ان کی زکوٰۃ کم نکلتی ہے, مگر ایسے لوگ جو کروڑوں اور اربوں میں کھیلتے ہیں, آپ بتائیے ان کی زکوٰۃ جب نکلے گی تو کتنا پیسہ, کتنا رقم آپ کو دکھائی دے گا, کروڑوں میں دکھائی دے گا. اور وہ اگر صحیح طور پر تقسیم ہوگا تو پھر آپ بتائیے کتنا فائدہ غریبوں کو پہنچے گا. سب کچھ بہت اچھے, یہ مدرسے, یہ مکاتب, یہ جو بھی دعوتی ایکٹیویٹیز ہے, سب جمعیت اور جماعت بہت صحیح انداز, غربا اور مساکین سب بہت صحیح اور اچھے انداز میں زندگی اپنی گزار رہے ہوں گے. اتنی برکت اس زکوٰۃ کے اندر, لیکن زکوٰۃ صحیح طور پر نہیں نکالی جاتی. ایک صاحب سے پوچھا کہ آپ کا اتنا لمبا چوڑا کاروبار ہے تو آپ زکوٰۃ کیسے نکالتے ہیں؟ کہا یہ رسید دیکھ رہے ہیں نا آپ, یہی زکوٰۃ ہے. میں نے کہا مطلب آپ کیسے نکالتے ہیں؟
کہا بس جو آتا ہے 50-50 روپیہ 10-10 روپیہ 20-20 روپیہ دیتا ہوں، دیکھیے اتنی ساری رسید تو ہے۔ میں نے کہا پوری اگر آپ ملائیں گے نا تو زیادہ زیادہ 2-4 ہزار کی زکوٰۃ ہوگی، لیکن آپ کا جو بیلنس ہے، آپ کا جو پیسہ بزنس میں، مال میں اور بقایا، یہ سب ملا کے کتنا ہوگا بینک بیلنس وغیرہ؟ تو انہوں نے لاکھوں روپیے بتائے، لاکھوں روپیے، کروڑ سے زیادہ، اتنے پیسے کی زکوٰۃ یہ چند رسیدیں، ایسے غربا اور مساکین کی ضرورتیں پوری ہوں گی۔ زکوٰۃ میرے بھائیو صحیح سے ادا کی جائے، ورنہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کا انجام بہت برا ہوگا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ چیز جو جنت میں لے جانے والی ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح سے رمضان کے روزے رکھو، رمضان بھی آ رہا ہے، رمضان کا روزہ میرے بھائیو یہ انتہائی بڑا عمل ہے، بہت خوبصورت عمل ہے، جنت میں لے جانے والا عمل ہے، بلکہ جس نے اپنے روزے کو بہت اچھا، بہت بہتر، بہت خوبصورت بنایا، اس کے لیے ایک دروازہ جنت کے اندر لگایا گیا ہے، باب الریان، بڑے رسپیکٹ، بڑی عزت کے ساتھ اس کو اس دروازے سے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو جنت میں لے جانے والا ایک عمل کیا ہے؟ وہ رمضان کا روزہ ہے اور خانہ کعبہ کا حج ہے میرے بھائیو۔ آدمی جو اخلاص کے ساتھ، آدمی جو نیک نیتی کے ساتھ حج کرتا ہے، حقیقت میں اللہ کی رضا کے لیے نہیں، یہ نہیں کہ جیسی گھر سے نکلتا ہے سیلفی لینا شروع کرتا ہے، جب تک پورا حج پورا نہیں کر لیتا تک اس کی سیلفی بند نہیں ہوتی ہے، اور سوشل میڈیا پہ ڈالتے رہتا ہے، اب میں ایئرپورٹ پر ہوں، اب میں فلائٹ سے اتر رہا ہوں، اب میں عرفہ میں ہوں، اب میں طواف کر رہا ہوں۔ یہ حج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا للہ علی الناس حج البیت، اللہ کے لیے اللہ کے گھر کا حج کرنا ہے۔ آج سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی چیز جو لوگوں کی حج کی عبادت کو ضائع کرنے والی ہے وہ یہی ریا ہے، نمود ہے۔ ایک آدمی کو حج کرنے جانا ہے، بالکل بھی اخفا نہیں برتتا، بھائی جہاں ضرورت ہو بتانے کی وہاں بتا دو، بس فون کر کر کے سب کو بتا رہے ہیں، سب کو بتا رہے ہیں، سب کو بتا رہے ہیں۔ اور بعض لوگ تو دعوت کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو نہ پتا چلا ہو تو ان کو بھی پتا چل جائے، محلے والوں میں کچھ لوگ رہ گئے ہوں جن کو نہ پتا چلا ہو کہ میں حج کرنے جانے والا ہوں، مستقبل میں حاجی بننے والا ہوں، تو ان کو بھی معلوم ہو جائے۔ میرے بھائی یہ غلط چیز ہے، لوگوں کو پتا چل گیا لیکن آپ کی نیت دکھانے کی، بتانے کی نہیں ہے، تو اس پر اللہ گرفت نہیں کرے گا۔ لیکن جس کی نیت یہ دکھانے کی ہوتی ہے کہ میں حج کرنے جا رہا ہوں، میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں، میں طواف کرنے جا رہا ہوں، اور پھر اس کی پبلسٹی کرتا ہے، خوب کرتا ہے، لوگوں کو ایئرپورٹ تک لے کر کے جاتا ہے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ صاحب جن کے ساتھ جتنے لوگ ہیں یہ کون ہے، یہ فلاں صاحب ہے اور حج کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور اتنے لوگ ان کو چھوڑنے کے لیے آئے ہیں۔ للہ علی الناس حج البیت، اللہ کے لیے، اللہ کہتا ہے اللہ کے لیے کرو بھائی، یہ لوگوں کو کیوں بیچ میں لا رہے ہو؟ میرے لیے کر رہے ہو تو میں دیکھ رہا ہوں، میں جان رہا ہوں آپ حج کرنے کے لیے جا رہے ہو، لیکن یہ پبلسٹی کیوں کر رہے ہو؟ یہ دنیا کو کیوں بتا رہے ہو؟ ان سے کیا لینا دینا آپ کو؟ تو حج وہی حقیقت میں حج مبرور ہے، اور حج وہی انسان کو نومولود بچے کی طرح گناہوں سے پاک کرتا ہے جو اللہ کے لیے کیا جائے۔ تو یہ 5 اعمال اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے بتلائے جنت میں لے جانے والے، اور اس کے علاوہ بھی میں کچھ اور احادیث پیش کرتا ہوں جو جنت میں لے جانے والے عمل کو ہمیں بتا رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو مجھے گارنٹی دے اس بات کی کہ اس کے دونوں جو ہے داڑھوں کے درمیان جو ہے یعنی زبان، اور اس کے دونوں پیروں اور ٹانگوں کے درمیان جو ہے یعنی شرمگاہ، اس کی وہ حفاظت کرے گا تو میں اس سے جنت کی بشارت دیتا ہوں، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت اور گارنٹی لیتا ہوں۔ تم اپنی زبان اور شرمگاہ کی گارنٹی دو اور میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ آپ سوچئے، آپ غور کیجئے، یہ آسان ہے اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی گارنٹی دینا؟ سب سے زیادہ لوگ جو جہنم میں جائیں گے اپنی زبان کی وجہ سے جائیں گے، غیبت اسی زبان سے، چگل خوری اسی زبان سے، جھوٹ اسی زبان سے، اور غلط بیانی اسی زبان سے، چڑھانا اسی زبان سے، اور بہت سارے خرافات انسان کرتا ہے۔
اسی زبان سے الزام لگاتا ہے، بہتان تراشی کرتا ہے. اس لیے بہت سارے فتنے اس زبان سے انسان کرتا ہے. ہمارے سلف میں کچھ ایسے ہوا کرتے تھے جو اپنی زبان کو پکڑ کر کے اور اس کو مروڑتے تھے اور خود اس کو کہتے تھے کہ تم نے کیوں غلطی کی، یہاں پر تم نے کیوں یہاں پر غلط کہا، تم نے کیوں یہاں پر جو ہے خلاف شرع بات کی. اپنی زبان کی تربیت کے لیے یہ زبان میرے بھائیوں، اس کی حفاظت بہت ضروری ہے جنت میں جانے کے لیے. اگر ہم اس کی حفاظت نہیں کر پائے، اگر ہم نے اس کو کھلا چھوڑ دیا، اگر ہم نے اس کو آزاد کر دیا، اس پر کنٹرول نہیں کیا، تو پھر یہ ہماری عاقبت کو برباد کر دینے والی ہے. یہ ہمارے رخ کو جنت سے جہنم کی طرف پھیر دینے والی ہے. زبان بہت بڑا فتنہ ہے ہماری اس زندگی کے اندر. اس جو ہے زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے. اسی طرح سے میرے بھائیوں شرمگاہ کی حفاظت، یہ آج اس دور میں اتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ حقیقت یہ ہے میرے بھائیوں کہ پوری دنیا اس بات پر جمع ہو چکی ہے کہ انسان اپنے اخلاق کو، اپنی پاکیزگی کو، اپنے تقدس کو، اپنے عفت کو برباد کر دے. آج میں سمجھتا ہوں اگر زنا کو اور جنسی بے راہ روی کو کوئی قوم اگر نفرت کی نظر سے دیکھتی ہے تو وہ مسلمان ہے. کچھ اگر رہ گیا ہے تو مسلمانوں میں اس کا خیال رہ گیا ہے، ورنہ پوری دنیا نے اس کی کھلی چھوٹ دے دی ہے اور جنسی بے راہ روی عام ہو چکی ہے. کوئی بھی مقام نہیں بچا. پبلک مقامات پر آپ جائیں گے اپنے بچوں کے ساتھ تو آپ کو شرم آئے گی. ایسی بے حیائی اور ایسی بے شرمی کے مظاہرے ہو رہے ہیں. آج حقیقت میں پارسائی اور پاکیزگی کے ساتھ زندگی گزارنا بہت بڑی آزمائش بن چکی ہے ہمارے نوجوان کے لیے. ہمارے نوجوان کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اس کی عزت و ناموس پر ہر چہار جانب سے حملے ہو رہے ہیں. اس کی عزت و ناموس کو برباد کرنے کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں. یہ میڈیا، یہ سوشل میڈیا، یہ اخبارات اور اسی طرح سے یہ نصاب تعلیم، اسکولوں کا یہ جو کفریہ اسکول ہیں، کانوینٹس اور مشنری اسکول ہیں، ان کے ماحول اور اسی طرح سے معاشرہ، سماج، میگزینز، یہ سب کے سب اس بات کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ جنسی بے راہ روی پھیلے، مرد و زن کے درمیان کے فاصلے کم ہوں. اور یہ جو موبائل ہے، اس موبائل نے جلتی پر تیل کا کام کیا ہے. سارے فتنے چاروں طرف سے سمٹ کر کے اس موبائل کے اندر آ گئے ہیں. اس لیے ہمارے نوجوان بھائیوں کو، ہمارے نوجوان دوستوں کو فتنے کی سنگینی کو سمجھتے ہوئے اپنے عزت و ناموس کے لیے فکر مند ہونا چاہیے. اس کو بچانے کی، اس کی حفاظت کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے. یہ بہت ہی جو ہے فتنہ انگیز دور سے ہم گزر رہے ہیں میرے بھائیوں. جنسی بے راہ روی چہار جانب اس کا سیلاب آیا ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو قبول کیجئے اور عہد کیجئے کہ ہم اپنی عزت و ناموس کو، دنیا کتنی بھی گندی کیوں نہ ہو جائے، دنیا کتنی بھی ننگی کیوں نہ ہو جائے اور زنا اور شہوت کے فتنے ہمارے گھروں کے دروازوں تک پہنچ جائیں، لیکن ہم اپنی عزت و ناموس پر اس کا داغ نہیں لگنے دیں گے. ہمارے نوجوان بھائی، اگر آپ اپنی عزت و ناموس کو اس دور میں بچا کر اگر آگے بڑھ گئے تو سمجھ لو آپ نے جہاد کیا. یہ بہت بڑی قربانی ہے جو اس دور میں نوجوان کو دینی ہے کہ اپنی عزت و ناموس کو، اپنی عفت کو، اس کو بچانا ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں اگر وہ اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی گارنٹی لے لے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں سنو، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا اسی طرح سے جنت کے اندر ہوں گے. آپ نے اپنی انگلیوں کو ایسے دکھا کر کے بتایا جس طرح سے دونوں انگلیاں ہیں، ان دونوں انگلیوں کے درمیان کوئی چیز نہیں ہے، ایسے میرے اور اس کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوگی. جنت میں جہاں میں رہوں گا وہاں وہ بھی رہے گا. یہ کتنی بڑی بشارت نبی نے دی. یتیم کی کفالت، یتیم کی پرورش، یتیم کی جو ہے اس کی پرداخت، اس کی پرورش،
اس کی دیکھ ریکھ، اس کو پالنا، اس کی ضرورتوں کو پوری کرنا، اس کی خوشیوں کا خیال رکھنا، یہ نبی نے کتنی بڑی بات کہی ہے میرے بھائیوں. دیکھو دو چیز مل رہی ہے. ایک تو جنت مل رہی ہے، اور دوسرے جنت بھی کون سی جنت؟ وہ جنت جہاں نبی رہیں گے. جنت میں نبی کا ساتھ، یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے. ایک صحابی رسول نے کہا اللہ کے نبی کچھ نہیں چاہیے، یہاں تو آپ کو دیکھ رہا ہوں، دل کو ٹھنڈک مل رہی ہے، جنت میں چلے بھی جاؤں گا لیکن ایک کمی رہ جائے گی کہ آپ کو نہیں دیکھوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو کچھ اعمال بتلائے کہ تم یہ کرو، میری اطاعت کرو، فرما برداری کرو، تم میرے ساتھ جنت میں رہو گے. نوافل کا اہتمام کرو. تو نبی کے ساتھ جنت میں ہونا، اس کی خواہش صحابہ کرتے تھے، اور یہ خواہش میرے بھائیوں ہر مسلمان کی ہونی چاہیے کہ جنت ملے تو نبی کے جوار میں ملے، نبی کے پڑوس میں ملے، جہاں نبی کا دیدار ہو. دنیا میں تو نہیں دیکھا ہم نے اور آپ نے، دنیا میں اس سعادت سے محروم رہ گئے. مگر کسی یتیم کو اپنی گود میں لے لو، اپنی محبتیں اس کے اوپر نچھاور کر دو، اس کے سر پہ محبت کا ہاتھ رکھ دو، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں نبی کا پڑوس، نبی کا ساتھ، اس کی رفاقت عطا فرما دے گا. دیکھیے نبی نے جو فضیلت بتلائی ہے، نبی نے جو عظمت بتلائی ہے میرے بھائیوں، میں بتاؤں کہ کس طرح سے حقیقت میں لوگوں کے دلوں کے اندر اس حدیث کی وجہ سے یتیم کی کفالت کا شوق پیدا ہوا ہے. ہمارے ادارے جامعۃ التوحید جہاں میں پڑھاتا ہوں، مدرس ہوں، وہاں تقریباً 20 سے زائد بچے ایسے ہیں کہ لوگوں نے ان بچوں کو اپنی کفالت میں لے لیا ہے کہ اس کی پورے سال کا جتنا خرچہ ہوگا، اس کی رہائش کا، اس کے کھانے پینے کا، اس کے کپڑے کا، یہاں تک کہ روزانہ خرچ بھی اس کو جو دیا جاتا ہے وہ بھی کتنا ہوگا اس کا اسٹیمیٹ بنا کر کے دو. ایسے 20 لوگوں نے 20 بچوں کی ذمہ داری لی اور ان کو اپنے کفالت پر ان بچوں کو پڑھا رہے ہیں. اور یہ ایک ادارہ، بہت سے اداروں میں اس طرح کا سسٹم بنا ہوا ہے کہ ایک یتیم بچے کو لوگوں نے گود میں لے لیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میرے بھائیو دیکھو یتیم کی کفالت کتنی بڑی چیز ہے. اس بیچارے کا کہ دل میں جھانک کے دیکھو وہ جو محرومیاں ہیں میرے بھائیو. کوئی آتا ہے جب اپنے یتیم جو ہے رشتہ دار سے ملنے کے، کوئی کسی بچے سے ملنے کے لیے جب آتا ہے، یا لڑکے جب اپنے ماں باپ سے فون پر بات کرتے ہیں تو وہ بچے جو یتیم ہیں بیچارے روتے ہیں کہ ہمارا بھی باپ ہوتا تو ہم بھی بات کرتے، ہمارا بھی باپ ہوتا تو وہ بھی میرے لیے اس طرح سے چیزیں لے کر کے آتا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو شوق دلایا کہ ایسے بچوں کے باپ بن جائیے، آپ ایسے بچوں کے ہمدرد بن جائیے، آپ ایسے بچوں کے زخمی دلوں پر مرہم کر رکھ دیجئے، ان کو باپ کی محرومی کا احساس نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک یتیم روتا ہوا آیا، کہا اللہ کے نبی ایک شخص ہے، میرے باپ کی زمین تھی، اسی پر میری زندگی منحصر تھی، وہ باغ تھا، اسی سے میری پرورش ہو رہی تھی، اور اس یہودی نے اس باغ کو مجھ سے لے لیا، اس پر قبضہ کر لیا. اے اللہ کے رسول میں محروم ہو گیا، میری زندگی کا کیا، میں کیسے زندہ رہوں گا، کیا کھاؤں گا، یہی تو میری زندگی تھی، یہی تو میرا کل سرمایہ تھا. اللہ کے نبی نے اس یہودی کو بلایا، کہا کہ کیا مسئلہ ہے، یہ باغ کیوں نہیں تم اس بچے کو دے دیتے، یتیم ہے، پریشان ہے. اس نے سارے حالات بتائے اور دلائل دیے کہ یہ زمین میری ہی ہے، یہ باغ میرا ہی ہے. چونکہ باغ اس کا تھا، حقیقت میں اسی کا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہے کوئی یہودی ہو چاہے عیسائی ہو، نبی انصاف کرتے تھے. آپ نے وہ باغ اس کو دے دیا. اب اس بچے کو، چھوٹا بچہ تھا، بہت چوٹ لگی کہ میں تو یہاں فریاد کے لیے، مدد مانگنے کے لیے آیا تھا، جس سے میں مدد مانگنے کے لیے آیا تھا انہوں نے اس باغ کو اس کو سونپ دیا. زار و قطار رونے لگا. وہ یہودی جانے لگا تو ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے اور اس یہودی کو پکار کے کہا کہ سنو، رکو ذرا، میری بات سن لو. اس نے کہا کیا ہے؟ کہا تم میرا باغ جانتے ہو، فلاں جگہ پر ہے، اس میں اتنے 100 درخت ہیں. کہا ہاں، تمہارا باغ تو میرے باغ سے اچھا ہے اور بہت سرسبز و شاداب ہے. کہا اگر میں وہ باغ تمہیں دے دوں تو کیا تم اپنا باغ اس بچے کو دے دو گے؟ کہا سستا تو، سودا تو بہت صحیح ہے، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں، اگر تم اپنا باغ مجھے دے دو تو میں اپنا باغ اس بچے کو دینے کے لیے تیار ہوں.
اس صحابی رسول نے کہا اللہ کے نبی گواہ ہو جائیے کہ میں نے اپنا باغ اس کو دے دیا، اس شرط پر کہ یہ اپنا باغ اس یتیم بچے کو دے دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہ بنے، سودا وہیں پر طے ہو گیا۔ اس کے بعد اس بچے کو اس صحابی رسول نے اس کا باغ دلا دیا۔ یہ شوق، یہ جذبہ قربانی کا، یہ ولولہ جو پیدا ہوا تھا، کس سے پیدا ہوا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حدیث بیان فرمائی تھی کہ یتیم کی کفالت کرنے والا، اس کی مدد کرنے والا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں بسیرا کرے گا۔ میرے بھائیوں، آپ بھی چاہتے ہیں کہ نبی کو نہیں دیکھا ہے تو دیکھیں، نبی کے ساتھ آپ نے کوئی لمحہ نہیں گزارا تو ایسا لمحہ آپ کا گزرے۔ آپ بھی اگر چاہتے ہیں کہ نبی کی نرم گداز رفاقت آپ کو جنت میں نصیب ہو تو کسی بچے کے لیے اپنی محبتوں کی سوغات دے دیجئے، کسی بچے کو گود لے لیجئے، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ دیجئے، اس کی خوشیوں کو اس کو ہم پہنچا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے خلوص اور وفا کی وجہ سے آپ کو جنت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب کرے گا۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا۔ معروف حدیث ہے، مشہور حدیث ہے۔ یہ بھی جنت کو پانے کا، یہ بھی جنت کے اندر گھر بنانے کا، یہ بھی جنت کے اندر اپنی ایک رہائش گاہ کا انتظام دنیا میں کرنے کا موقع ہے۔ مسجد کے اندر آپ اپنا سرمایہ لگائیں، مسجد کے اندر آپ اپنی حلال کمائی لگائیں۔ آج بہت موقع دیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو، اور ضروری نہیں کہ آپ کے پاس اگر اتنی استطاعت نہیں ہے کہ آپ پوری ایک مسجد بنا کر کے کھڑی کر دیں، تو چند اینٹیں بھی اگر آپ کے پیسے کی لگ گئی اس مسجد کے اندر، کچھ چھڑ لگ گئے آپ کے پیسے کی اس مسجد کے اندر، کچھ سیمنٹ کی بوریاں اگر آپ نے اس مسجد کے اندر دے دی، آپ نے اس مسجد کے فرش کے لیے کچھ دے دیا، آپ نے اس مسجد کے لیے لادیاں فراہم کر دی، اے سی فراہم کر دی، جو کچھ بھی آپ نے اس مسجد کے لیے آپ نے دیا اپنے خلوص اور للہیت کے ساتھ اور حقیقت میں جنت کو پانے کے لیے، تو اللہ تعالی کا تو وصول یہ ہے کہ اپنے بندوں کو وہ ان کے خلوص کی بنیاد پر ایک عمل کو 700 گنا بڑھا کر کے، بلکہ اللہ نے کہا کہ اس سے زیادہ بھی ہم کر سکتے ہیں۔ اللہ کی قسم، آپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا، آپ کے پاس اتنا مال نہیں تھا، لیکن جذبہ تھا، ولولہ تھا، شوق تھا، جو بھی آپ کے پاس تھا آپ نے مسجد کی تعمیر کے لیے دے دیا، جو بھی آپ نے تھا آپ نے مسجد کی توسیع کے لیے دے دیا، لیکن آپ نے اللہ سے امید رکھی کہ اللہ میرے پاس اتنا نہیں تھا، ہوتا تو بالکل دیتا۔ تو آپ کا وہ چھوٹا سا تعاون، آپ کا وہ چھوٹا سا حصہ جو آپ نے لیا ہے مسجد کی تعمیر میں، ممکن ہے میرے بھائیوں کہ اللہ تعالیٰ اپنی کمال سخاوت سے ایک مسجد کے تعمیر کے عوض پر اس کو محمول کر کے اور ایک گھر آپ کو جنت میں دے دے، شاندار، خوبصورت، پرکشش۔ اللہ کی رحمت سے کچھ بھی بعید نہیں ہے۔ تو اللہ کے لیے جنہوں نے گھر بنایا، اللہ تعالیٰ جنت میں ان کے لیے گھر بنائے گا۔ میرے بھائیوں، اسی طرح سے 2 بچیوں کی جس نے پرورش کی، 2 بچیوں کی کفالت کی، بلوغت تک ان کی کفالت کے اندر، ان کی پرورش کے اندر کوئی کمی نہیں رکھی، تو اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ میں اور وہ جنت میں ایسے ہی ہوں گے۔ یعنی جس طرح سے یتیم کی کفالت کرنے والے کے بارے میں آپ نے بشارت دی، ایسے بچیوں کی کفالت کے بارے میں میرے بھائیو، یہ اس دور میں نبی نے فرمایا جب بچیوں کی کفالت بار سمجھی جاتی تھی، بوجھ سمجھا جاتا تھا، گہرا سمجھا جاتا تھا۔ اس زمانے میں اللہ کے نبی نے یہ بات بیان فرمائی، اور یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ 2 بچیاں اگر ہیں تو آپ مایوس نہ رہیے، آپ بہت زیادہ پریشان نہ رہیے کہ یہ 2 بچیاں ہیں، ان کی پرورش کا بار، ان کی شادی بیاہ کا بار، مشقتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، برداشت کیجئے۔ اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ آپ کو کیا دے رہا ہے؟ جنت میں نبی کا ساتھ دے رہا ہے، نبی کی رفاقت دے رہا ہے، بہت بڑا انعام آپ کو مل رہا ہے، بہت بڑی سعادت آپ کو ملی ہوئی دنیا کے اندر۔ 2 بچیوں کی اگر آپ پرورش کریں، بچیوں کی کثرت پر آپ کبھی دل برداشتہ نہ ہوں، ان کی پرورش میں کوئی جو ہے، آپ آج بڑے افسوس کی بات ہے، بیٹوں کا جتنا خیال کیا جاتا ہے اتنا بیٹیوں کا خیال نہیں کیا جاتا۔ ان کی سب کچھ شادی، ان کی جو ہے
خریداری میں امتیاز، اسی طرح کھلانے پلانے میں امتیاز. بچہ کسی کے لیے ضد کر لے تو ماں باپ ضرور پوری کریں گے، بچیاں اگر کر رہی ہیں تو ان کو نظر انداز کر دیں گے. یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر ایسا آپ کر رہے ہیں تو آپ ناانصافی کر رہے ہیں. اولاد کے درمیان انصاف کرنا چاہیے. یہ بچیاں بوجھ نہیں ہیں، ان کو اپنی خوش قسمتی کا ذریعہ سمجھیے. ان کے ذریعے سے آپ کو جنت ملنے والی ہے. تو میرے بھائی یہ چند اعمال تھے جو میں نے آپ کو بتلائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اعمال کی توفیق عطا فرمائے جو جنت میں لے جانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دلوں میں جنت کا سچا شوق پیدا فرمائے، سچی طلب پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے اور ان نیکیوں کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے اور جنت میں جانے کا راستہ بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.